الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله رب محمد صلى عليه وسلم وعلى ذويه وآله أبد الدهور وكرما۔ میرے محترم بھائیوں، عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کتاب اسلامی عقائد و مسائل کا باب نمبر 8 عقیدہ رسالت، اس باب کو ہم پچھلے کئی دروس سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں۔ غالباً آج اس باب، اس چیپٹر کا آخری درس ہوگا۔ پچھلے درس میں ہم نے منصب شفاعت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اس بارے میں سنا۔ آگے سنتے ہیں کہ ایمان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے۔ اس بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان ہے، بلکہ ایمان اسی محبت کا نام ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد اور تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، آدمی کامل طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جو بھی ہم یہاں عقائد بیان کرتے ہیں تو اس کتاب میں، کتاب اسلامی عقائد و مسائل میں اس کی مکمل تخریج ہے، یعنی ہر بات کے نیچے حوالہ لکھا ہوا ہے، اس کا ریفرنس موجود ہے، کہیں قرآن کی آیت سے، کہیں حدیث پاک سے، اور کہیں اعتقاد اور فقہا کی کتابوں سے۔ تو بار بار اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا کہ کون سی بات کہاں لکھی ہے، تاکہ درس کو ہم برابر کنٹینیو کرتے رہیں اور جو ہے وہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ہم پڑھ سکیں۔ اطاعت الہی بے اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممکن نہیں۔ اس بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے۔ اطاعت الہی بے اطاعت حضور ممکن نہیں۔ یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے یاد فرمائیں، اسے بلائیں، جیسا کہ ایک صحابی کے ساتھ ہوا، تو فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو۔ اور یہ شخص جو حضور کے بلانے پر حاضر ہوا، یہ شخص کتنی ہی دیر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کرتا رہے، بدستور نماز ہی میں ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی، ان کے بلانے پر حاضر ہوا، تو وہ اللہ تعالی ہی کی اطاعت میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ایمان کا حصہ اور رکن ایمان ہے، ایمان کا رکن ہے۔ اس بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت، حضور کی عظمت کا عقیدہ رکھنا کہ حضور تمام مخلوقات میں سب سے عظیم تر ہیں، اعظم تر ہیں، تو ایسا عقیدہ رکھنا ایمان کا حصہ اور رکن ایمان ہے۔ اور یہ فعل تعظیم ایمان کے بعد، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، ہر فرض سے مقدم ہے، ہر فرض سے پہلے ہے، ہر فرض سے اہم ہے۔ اس کی اہمیت کا پتہ اس حدیث پاک سے چلتا ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں منزل صحبہ پر
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زانو یعنی آپ کی ران پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر اس وقت تک نہیں پڑھی تھی۔ آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانو سرکاؤں، اپنا پیر سرکاؤں، ہلاؤں تو شاید حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیند مبارک میں خلل آئے، تو اس سوچ سے، اس فکر سے زانو نہ ہٹایا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ جب چشم اقدس کھلی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشم اقدس کھلی، جب آنکھ کھلی تو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نماز کا حال عرض کیا کہ حضور میں تو نہیں پڑھ پایا اور سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت چلا گیا۔ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا اور حضور کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر واپس آ گیا، غروب ہو چکا تھا پھر پلٹ کر آ گیا۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی اور پھر سورج دوبارہ ڈوب گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادات نماز جو ہے سب عبادتوں میں سب سے افضل ہے، اور وہ بھی صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز، جس کی اہمیت سب سے زیادہ بتائی گئی۔ ایسی نماز حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیند پر قربان کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادتیں بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے صدقے ملی ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی، ایک واقعہ ہو گیا، اس سے جو نتیجہ نکلا وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ دوسری حدیث اس کی تائید میں یہ ہے کہ غار ثور کس کی تائید میں؟ اس بات کی تائید میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اعتقاد عظمت یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا رکن ہے، اور یہ فعل تعظیم ایمان کے بعد ہر فرض سے مقدم ہے۔ تو ایک دلیل حدیث میں بتا دی، اب دوسری حدیث اسی عقیدے اور اسی نظریے، اسی فکر کی تائید میں دوسری حدیث ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ غار ثور میں ہجرت کی رات مکہ مکرمہ سے جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمانے کا حکم ہوا اور اس وقت آپ غار ثور میں کچھ دیر کے لیے یا چند روز کے لیے آرام فرما ہوئے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو غار ثور میں پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے، گئے، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اس غار کے اندر جتنے سوراخ تھے ان سب کو بند کیا، اور ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا۔ مزید کپڑا نہیں تھا جسے وہ سوراخ بند کیا جا سکے، لہذا اپنا پاؤں رکھ کر اس کو بند کر دیا۔ پھر جب دیکھا کہ اب ہر طرف سے جتنے سوراخ وغیرہ تھے، کوئی کیڑا وغیرہ کوئی جانور ہوتا اندر، وہ نکل کے حضور کو ایذا نہ پہنچائے، تو اس خیال سے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، اور جہاں کپڑا ختم ہو گیا تو اس سوراخ پر اپنا پاؤں رکھ دیا یا اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا کہ حضور تشریف لے آئیے۔ تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور ان کے زانوں پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہیں اور حضور ان کے زانوں پر اپنا سر اقدس رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ اس غار میں ایک سانپ مشتاق زیارت رہتا تھا، حضور کی زیارت کا مشتاق تھا۔ اس نے اپنا سر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر ملا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آئے، پاؤں نہ ہٹایا، محسوس کر لیا کہ اندر سے کوئی چیز نکل رہی ہے جو نکلنا چاہتی ہے اور میرے پاؤں کو مل رہی ہے، میرے پاؤں کو اندر سے پش کر رہی ہے، لیکن آپ نے پاؤں نہیں ہٹایا کہ کہیں حضور کو وہ باہر آ کر حضور کو تکلیف نہ پہنچائے، حضور کی نیند میں خلل نہ آئے۔ تو حضور کی نیند کی یہ اہمیت تھی، حضور کی ذات کا کیا مقام ہوگا ان صحابہ کی نظر میں، سبحان اللہ۔ آخر اس سانپ نے آپ کے پاؤں میں کاٹ لیا،
حضرت صدیق اکبر کے پاؤں میں کاٹ لیا۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو درد کے مارے تکلیف کی وجہ سے آپ کے آنسو چہرہ انور پر گرے، حضور کے چہرے پر گرے، چشم مبارک کھلی، عرض حال کیا، حضور سے اپنا حال عرض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک آپ کے زخم پر لگایا، فوراً آرام آ گیا۔ مگر ہر سال وہ زہر عود کرتا، لوٹ کر آتا اور اس کی تکلیف زیادہ ہوتی، اس کی تکلیف تازہ ہوتی۔ 12 برس بعد اسی زہر کے سبب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس پورے واقعے کو امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کچھ اشعار میں اس طرح بند کیا ہے کہ مولا علی نے واری قربان کر دی تیری نیند پر نماز، اور نماز بھی عام نماز نہیں، وہ نماز جس کی تاکید سب سے زیادہ ہے، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے۔ نماز تو نماز ہے، جان بچانا تو نماز سے بھی بڑا فرض ہے، وہ بھی حضرت صدیق اکبر نے آپ پر قربان کر دی، اور سانپ کا ڈنک برداشت کر لیا، اس کا کاٹنا برداشت کر لیا، مگر اپنا پاؤں نہیں ہٹایا۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں اے حبیب، تو نے انہیں جان پھیر دی اور انہیں ان کی نماز پھیر دی۔ ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ انسان کے جو بس میں تھا زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، تو وہ انہوں نے کیا، کوئی کمی کوتاہی اپنی طرف سے ہرگز نہیں کی دونوں حضرات نے۔ اب ان دونوں واقعہ سے ثابت کیا ہوا؟ تو امام علیہ السنت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ سارے فرائض جو ہیں، جتنے فرائض ہیں، جتنے فریضے ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، یہ سب برانچز ہیں۔ اصل جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ بندگی اس تاجور کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اب اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ خصائص یعنی خصوصیت، خاصہ۔ خصائص سے مراد وہ اوصاف و کمالات ہیں جو کسی کی ذات کے ساتھ خاص ہوں اور کسی دوسرے میں نہ پائے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں کو پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ انہیں دیگر انسانوں سے ممتاز کرنے کے لیے ان گنت، ان لمیٹڈ اوصاف و کمالات سے متصف فرمایا۔ یہ اوصاف و کمالات ان کے خصائص کہلاتے ہیں۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور انہیں بھی خاص اوصاف و کمالات سے متصف فرمایا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں شمار کیے گئے۔ تو وہ خصوصیات ہم نے ابھی سنی، یہ مختصر سنی، اور آگے انشاءاللہ انہی خصوصیات کو تفصیل کے ساتھ بھی سنیں گے۔ اچھا، اس موضوع پر، ان خصائص کے بارے میں، حضور کے خصائص اور انبیاء کے خصائص کے بارے میں، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آقا کے خصائص کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ میں بتاتا ہوں۔ اگر مزید تفصیل سے کسی کو پڑھنا ہو حضور کی خصوصیات کیا ہیں تو وہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اس موضوع پر مزید تفصیل کے لیے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف الخصائص الکبریٰ اور امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا رسالہ تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین، اور حضرت علامہ محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خصائص مصطفیٰ، اور حضرت علامہ مفتی محمد امین صاحب فیصل آباد والے، آب کوثر والے، ان کی تصنیف البرہان، ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ فضائل درود و سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اب بھی ان کی تعظیم اسی طرح فرض اعظم ہے
تمام فرضوں سے اونچا اور اہم ترین فرض ہے اور بڑا فرض ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آئے تو بکمال خشوع و خضوع اور انکسار با ادب سنیں، حضور کا ذکر سنیں، اور نام پاک سنتے ہی، نام سے مراد یہاں کیا ہے؟ محمد اور احمد، اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ تو حضور کا نام مبارک محمد اور احمد جب آئے تو حضور پر درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ دیگر اوصاف بیان کیے جائیں، حضور کے دیگر القاب ذکر کیے جائیں، حضور کہا جائے، حضور اکرم کہا جائے، رسول اللہ کہا جائے، نبی پاک کہا جائے، اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ لیکن جب نام پاک لیا جائے، اس میں گرامی لیا جائے، محمد کہا جائے یا احمد کہا جائے، تو اس وقت درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد کمال اللہ وکما یلیق بکمالہ۔ علامات محبت۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کا ذکر بکثرت کرے اور حضور اور درود شریف کی کثرت کرے اور نام پاک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھے۔ بعض لوگ براہ اختصار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھنے کے بجائے کیا لکھتے ہیں؟ صلعم وغیرہ لکھتے ہیں۔ یہ محض ناجائز ہے، گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل و اصحاب، مہاجرین و انصار اور جمیع متعلقین و متوسلین سے محبت رکھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں سے عداوت رکھے، اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا بھائی یا کنبہ رشتہ دار کے ہی کیوں نہ ہوں، اور جو ایسا نہ کرے وہ اس دعوی محبت میں جھوٹا ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنے سب عزیزوں، قریبوں، باپ، بھائیوں اور وطن تک کو چھوڑ دیا؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رسول سے محبت بھی کرے اور ان کے دشمنوں سے بھی الفت ہو؟ ایک کو اختیار کر کہ ضدین یعنی دو اپوزٹ چیزیں، دو مخالف چیزیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، چاہے جنت کی راہ لے، چاہے جنت کی راہ چل یا جہنم کو جا۔ فرمان الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ یہ پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 23 اور 24۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اندیشہ ہے، اور تمہاری پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے یعنی جہاد سے زیادہ پیاری ہوں تو راہ تکتے رہو، انتظار کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ تو اللہ رسول کی محبت بھی ہو اور اللہ رسول کے دشمنوں سے بھی چاہت ہو، الفت ہو، ان سے بھی دوستی ہو، یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، پارہ 28 سورہ مجادلہ آیت نمبر 22، کیا فرمایا؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم الى آخری۔ فرمایا کہ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، کیا نہیں پاؤ گے کہ وہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ہیں وہ
جن کے دلوں میں اللہ تعالی نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، 2-4 دن نہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ تعالی کی جماعت ہے، سنتے ہو؟ اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ تو یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ رسول سے پیار کرنا ہے، ان سے وفاداری کرنی ہے، تو پھر ان کے دشمن سے دوستی نہیں ہو سکتی، اور اگر ان کے دشمن سے دوستی کرنی ہے تو پھر اللہ رسول سے وفاداری اور الفت نہیں ہو سکتی، دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی، یا یہ لو یا وہ لو۔ نیز علامت محبت یہ بھی ہے کہ شان اقدس میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں، کوئی ایسا لفظ جس میں ادنا بے ادبی کی بو بھی ہو کبھی زبان پر نہ لائے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ یا محمد نہ پکارے، کیونکہ یہ جائز نہیں، بلکہ کہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ حضور کے نام سے نہ پکارے، القاب سے پکارے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید میں کہیں بھی حضور کو حضور کے نام سے نہیں پکارا۔ جہاں پکارا کہیں فرمایا کہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، لیکن کہیں بھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ تو پروردگار مالک اور خالق ہونے کے باوجود حضور کی یہ شان جتلا رہا ہے، ہم غلام، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ حضور کو نام سے پکارے؟ بتائیے، کوئی اپنے والد کو، اپنی ماں کو نام سے پکارے گا، اسے مؤدب اور احترام والا بیٹا، احترام والی اولاد کہا جائے گا یا بے ادب کہا جائے گا؟ جب ماں باپ کو نام سے نہیں پکارتے، القاب سے پکارتے ہیں، ابا جی کہتے ہیں، ابا حضور کہتے ہیں، بابا جان کہتے ہیں، تو جو پوری امت کے والد، پوری امت کے باپ ہیں اور روحانی باپ ہیں، اور اپنے جسمانی اور سگے باپ سے بڑھ کر ان کا رتبہ ہے، اور وہ ایسا رتبہ ہے کہ ان کے احترام اور ادب کی بنیاد پر ایمان ہے، کہ ان کا ادب احترام ہے تو ایمان ہے، ورنہ نہیں۔ تو انہیں نام سے نہیں پکارنا، ان کے القاب سے پکارنا ہے، یا نبی اللہ کہنا ہے، یا رسول اللہ کہنا ہے، یا حبیب اللہ کہنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو روضہ شریف کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلے سے دست بستہ ہاتھ باندھ کے، جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، اس طرح کھڑے ہوں، سر جھکائے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کریں، بہت قریب نہ جائیں، نہ ادھر ادھر دیکھے، اور خبردار آواز کبھی بلند نہ کرنا کہ عمر بھر کا سارا کیا دھرا اکارت ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ صلاۃ و سلام بھی پڑھنا ہے تو اتنی دھیمی آواز میں پڑھنا ہے کہ درمیانی آواز ہو، خود سنے، خود کے اپنے برابر میں 1-2 آدمی سنے، بس۔ اس سے زیادہ بلند آواز کرنا حضور کی بارگاہ میں یہ ادب کے خلاف ہے، سراسر منع ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، یہ ادب کا تقاضا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ اگر تم نہیں کرو گے، ہماری بات نہیں مانو گے اور تم آواز بلند کر کے بات کرو گے تو کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی بھر کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ وہاں جا کے اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اچھی بات ہے، لیکن اونچی آواز سے نہ پڑھیں، دھیمی آواز سے پڑھیں، اور ایسی آواز نہ ہو کہ حضور کی بارگاہ میں اسے کہا جائے کہ حضور کی بارگاہ میں آواز بلند کی گئی۔ کسی محترم شخصیت کے سامنے جتنی آواز سے آدمی پڑھتا ہے یا بات کرتا ہے، بس اتنی ہی آواز ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال علماء کرام سے دریافت کرے اور ان کے مطابق عمل کرے، یا علماء نے جو مختصر آسان کتابیں عام عوام کے لیے لکھی ہیں اس باب میں کہ حضور کے اقوال کیا ہیں، حضور کے افعال کیسے تھے، حضور کس طرح چلتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے گفتگو فرماتے تھے، یہ ساری چیزیں سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور اس کے لیے ایک بہترین کتاب
بہار شریعت کا 16واں حصہ بھی ہے. حضور صدر الشریعہ کی کتاب بہار شریعت اس کا 16واں حصہ ہے, اس کو بھی پڑھا جائے, اس میں بہت کام کی باتیں ہیں. اس طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے کسی قول و فعل, عمل و حالت کو جو بنظر حقارت دیکھے, تحقیق کی نظر سے دیکھے, وہ کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کی عطا سے سارے جہاں کے حاکم ہیں, سب کے اوپر حضور کی حکومت ہے. اور یہ حکومت دی کس نے حضور کو؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کے پروردگار نے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں. تمام جہان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار میں اور زیر حکم کر دیا گیا ہے. جو چاہیں کریں, جسے جو چاہیں دیں, جس سے جو چاہیں واپس لے لیں. تمام جہان میں ان کے حکم کو پھیرنے والا کوئی نہیں. تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب تعالی کے سوا کسی کے محکوم نہیں. تمام آدمیوں کے مالک ہیں. جو انہیں اپنا مالک نہ جانے سنت کی لذت و مٹھاس سے محروم رہے گا. حوالے سب یہاں لکھے ہوئے, آپ اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. دنیا و آخرت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے. تمام زمین ان کی ملک ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی ملک کر دی. تمام زمین ان کی ملک ہے, تمام جنت ان کی جاگیر ہے. ملکوت السماوات والارض حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر فرمان ہیں. جنت و نار کی کنجیاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس میں دے دی گئی ہیں. رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں. حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ معطی. دنیا و آخرت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے. احکام تشریعیہ یعنی احکام حلال و حرام کے اختیارات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبضہ میں کر دیے گئے ہیں کہ جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں اور جو فرض چاہیں معاف کر دیں. اس پر کافی کتابیں ہیں. امام اہل سنت کا ایک رسالہ ہے منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب, اس کو پڑھا جائے. یہ الامن والعلا کے اندر ضمنی رسالہ ہے. مزید کتابیں بھی اس باب میں ہیں, بہت سی حدیثیں وہاں نقل کی ہیں جس میں ان تمام چیزوں کے دلائل ہیں جو ابھی ذکر کیے گئے. سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا. روز میثاق یعنی عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے جو عہد لیا, میثاق لی, اس روز میثاق تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کرنے کا عہد لیا گیا, وعدہ لیا گیا. اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم یعنی نبوت انہیں عطا کی گئی. یہ منصب اعظم انہیں عطا کیا گیا نبیوں کو کہ یہ وعدہ کرو کہ میرے نبی, میرے حبیب اگر تمہارے دنیا میں ہوتے ہوئے تشریف لائیں گے تو ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور ان کی مدد کرو گے. اور پھر انہوں نے سب نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اقررتم, کیا تم نے اقرار کیا؟ ان سب نے اقرار کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. اس پورے عہد و پیما کو پختہ کیا اور ان کو پھر اس کے بعد نبوت عطا فرمائی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے نبی ہیں اور تمام انبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں. سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں اپنے اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت میں کام کیا, حضور کے نائب کی حیثیت سے کام کیا. اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا. اسی طور پر ہر جگہ حضور تشریف فرما ہے, یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں, ہر جگہ تشریف فرما ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ ہر جگہ تشریف فرما ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو اپنی ذات کا مظہر بنایا اور حضور کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا. تو اس طور پر حضور کا نور چونکہ ہر جگہ موجود ہے تو حضور بھی گویا کہ ہر جگہ تشریف فرمائے. لیکن جسمانی طور پر بھی ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ جسمانی طور پر بھی
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا بھر میں کائنات میں جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں اپنے ہوئی طاقت اور توفیق سے، اور اپنے رب تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت، قوت اور عطا سے جہاں چاہیں کائنات بھر میں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کائنات بھر میں جہاں چاہیں تشریف لے جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا مظہر ہے، اور جس کو کائنات میں کسی کو بھی جو کچھ کمال حاصل ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہوا، اور اسی کی عطا سے ہوتا ہے اور ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم ہیں، اور اللہ کے حبیب ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عطائیں بھی حضور پر سب سے زیادہ ہیں۔ تو اس طور پر ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کی عطا سے جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ حاضر و ناظر کا یہ مطلب سمجھنا کہ حضور اپنے جسم اقدس کے ساتھ کائنات کی ہر جگہ تشریف فرما ہیں، کائنات کی ہر جگہ حاضر ہیں، یہ درست نہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ ہاں، جہاں چاہیں اپنے رب کی عطا سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ضروری مسئلہ، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی لغزش کا بلا وجہ ذکر سخت حرام ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے جو لغزشیں واقع ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی ہرگز اجازت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا مالک ہے، جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے، وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب تعالی کے لیے جس قدر چاہیں تواضع کریں، عاجزی فرمائیں۔ دوسرا کوئی ان کلمات کو ہرگز سند نہیں بنا سکتا، اور جو ان لغزشوں کا ذکر انبیاء کرام کے لیے کرے تو مردود بارگاہ الہی ہوگا۔ پھر ان کے یہ افعال، انبیاء کے یہ افعال جن کو ذلت یعنی بھول چوک، ذلت اور لغزش سے تعبیر کیا جاتا ہے، ہزاروں حکمتوں اور مصلحتوں پر مشتمل ہیں۔ یہ افعال ہزاروں حکمتوں اور مصلحتوں پر مشتمل ہیں، ہزاروں فائدوں اور برکتوں کو لانے والی ہوتی ہیں یہ لغزشیں۔ ایک، ہمارے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی لغزش کو دیکھیے، اگر وہ نہ ہوتی، جنت سے نہ اترتے، دنیا آباد نہ ہوتی، نہ کتابیں اترتی، نہ رسول آتے، نہ جہاد ہوتے، لاکھوں کروڑوں نیکیوں کے اجر و ثواب کے دروازے بند رہتے۔ ان سب کا فتح باب ایک لغزش آدم کا نتیجہ مبارکہ اور ثمرہ طیبہ ہے۔ بالجملہ انبیاء کرام علیہم السلام کی لغزش تو صدیقین یعنی انتہائی اونچے درجے کے جو اولیاء ہیں ان کے حسنات سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں۔ خلاصہ کلام، درود و سلام پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔ جب درود و سلام بھیجنے کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہو تو اس سے مراد اللہ تعالی کا فرشتوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح و ثنا اور تعریف و توصیف اور ان پر اپنی رحمت مخصوصہ نازل فرمانا ہے۔ اور جب درود و سلام پڑھنے کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس سے مراد فرشتوں کا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے۔ اور جب درود و سلام کی نسبت اہل ایمان کی طرف کی جائے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح و ثنا اور تعریف و توصیف بیان کی جائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت و سلامتی کی دعا کی جائے۔ درود و سلام پڑھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے، اور جس چیز کا واضح حکم قرآن پاک میں موجود ہو وہ کام فرض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمائے صلو
वसल्लिमू, सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तो सल्लु ये भी अमर का सीगा, सल्लिमू ये भी अमर का सीगा, और तस्लीमा से उसकी मजीद ताकीद फरमा दी। लिहाजा उलमा फरमाते हैं कि जिंदगी में कम से कम एक बार दुरूद व सलाम पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज ऐन है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नाम पाक यानी लफ्ज़ मोहम्मद और अहमद, हुजूर का नाम पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नाम पाक के हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ जलसों में, मुख्तलिफ मजालिस में जितनी बार ले या सुने, हर बार दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है। अगर न पढ़ेगा गुनाहगार होगा और सख्त वईदों में गिरफ्तार होगा। हाँ, इसमें इख्तिलाफ है कि अगर एक ही जलसे में चंद बार नाम पाक लिया या सुना तो हर बार वाजिब है या एक बार काफ़ी और हर बार मुस्तहब है। बहुत उलमा कौले अव्वल की तरफ गए हैं। उनके नज़दीक एक जलसे में, एक मजलिस में 1000 बार इस्म शरीफ पढ़े तो हर बार दुरूद शरीफ भी पढ़ता जाए। अगर एक बार भी छोड़ा गुनाहगार होगा। मुजतबा और दुर्र मुख्तार ये किताबों के नाम है, वगैरहुमा में इस कौल को मुख्तार और असह कहा, यानी सही तरीन कहा। दुर्र मुख्तार में है कि इस बारे में इख्तिलाफ है कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी यानी मोहम्मद या अहमद जिक्र किया जाए तो सामिअ और जाकिर दोनों पर हर बार दुरूद व सलाम अर्ज करना वाजिब है या नहीं। असह मजहब यानी सही तरीन बात जो मजहब में है वो क्या है? असह मजहब पर मुख्तार कौल यही है कि हर बार दुरूद व सलाम वाजिब है, अगरचे मजलिस एक ही हो। दीगर उलमा ने बनज़र आसानी उम्मत कौल सानी इख्तियार किया। उनके नज़दीक एक जलसे में, एक मजलिस में एक बार दुरूद शरीफ अदाए वाजिब के लिए किफ़ायत करेगा, ज़ियादा के तर्क से गुनाहगार न होगा, मगर सवाब अज़ीम और फजल जसीम से बेशक महरूम रहा। काफ़ी और कुनिया वगैरह कुतुब में इसी कौल की तस्हीह की। रद्दुल मुख्तार में है कि इसे ज़ाहिदीन मुजतबा में सही करार दिया, लेकिन काफ़ी में हर मजलिस, काफ़ी भी एक किताब का नाम है, काफ़ी में हर मजलिस में एक ही बार दुरूद के वजूब को सही कहा है, जैसा कि सजदे तिलावत का हुक्म है, ताकि मुश्किल और तंगी लाजिम ना आए। अलबत्ता मजलिस वाहिद में तकरार दुरूद मुस्तहब व मंदूब है, बखिलाफ सजदे तिलावत के। कुनिया ये भी किताब का नाम है। कुनिया में है कि एक मजलिस में एक ही बार दुरूद पढ़ना काफ़ी है, जैसा कि सजदे तिलावत का हुक्म है, और इसी पर फतवा है। इब्ने हुमाम ने ज़ादुल फ़कीर फ़थुल क़दीर में इसी कौल पर जज़म किया है। बहरहाल मुनासिब यही है कि हर बार कहता जाए, हर बार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहता जाए कि ऐसी चीज़ जिसके करने में बिल इत्तिफाक बड़ी बड़ी रहमतें बरकतें और न करने में बिलाशुबा बड़े फजल से महरूमी है, और एक मजहब कवी पर गुनाह व मासियत भी है, तो आकिल का काम नहीं कि उसे तर्क करे। वबिल्लाहि तौफीक। यहाँ इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का कलाम कंप्लीट हुआ, ख़त्म हुआ। यहाँ एक इस्लाही पहलू की तरफ तवज्जो दिलानी है कि दुरूद व सलाम की जगह अवाम और जुहाल जो मुख्तसरन तखफीफ करते हुए, मुखफ़फ़ बनाते हुए सल्अम या आइन या आधी आइन या मीम या आधी स्वाद या सल्लम लिख देते हैं, ये महज मोहमल बेमाना और जहालत है। जैसे ज़बान से दुरूद व सलाम के इवज़ ये मोहमल कलिमात कहना दुरूद नहीं, यूं ही इसी तरह इन मोहमलात का, इन फजूल चीज़ों का लिखना दुरूद लिखने का काम नहीं देगा। ऐसी कोताह कलमी सख्त महरूमी है। चुनांचे हत्तल मकदूर दुरूद शरीफ पूरा लिखा जाए। अगर किसी मजबूरी के बायस पूरा लिखना मुमकिन न हो तो ज़बान से दुरूद व सलाम अर्ज करे, लेकिन मुखफ़फ़ कलिमात से मुकम्मल इज्तिनाब करे। बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल और दुरूद शरीफ की लज्जत से मुतमत्ते होने के लिए यहाँ कुछ किताबों का जिक्र किया जाता है।
ان کتابوں میں درود پاک کے فضائل بھی ہیں اور کثرت سے درود پاک کے مختلف صیغے بھی لکھے ہیں، ان کی تلاوت کی جائے۔ اس موضوع پر مزید تفصیل کے لیے حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف دلائل الخیرات، امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، اور حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین، اور انہی کی ایک دوسری کتاب افضل الصلوات علی سید السادات، اور حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا رسالہ درود تاج پر اعتراضات کے جوابات، اور حضرت علامہ مفتی محمد امین صاحب فیصل آباد والے، ان کی کتاب آب کوثر، ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج ہمارا درس جو کتاب اسلامی عقائد و مسائل کا باب نمبر 8 عقیدہ رسالت، یہ درس ہمارا یہ آج کا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم آگے جو درس سنیں گے وہ اس کا باب نمبر 9 عصمت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور عقیدہ اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔